ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سیدہ زینب کبریٰ آپ جب تشریف لائیں، یہ وہ زینب پاک کہ جب پہلی شعبان المعظم کو جب یہ تشریف لائیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ طیبہ میں نہیں تھے، آپ کہیں باہر تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ تھا کہ سرکار جب مدینہ طیبہ سے کہیں باہر تشریف لے جاتے تو سب سے ملاقات کرتے، آخر میں سیدہ کائنات سے ملاقات کرتے۔ جاتے ہوئے سرکار جب مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں بی بی پاک سے ملاقات کرتے، اور جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک سے ملتے، سیدہ پاک کے بعد پھر سب سے ملاقات کرتے۔ یہ سرکار کا معمول تھا، یہ طریقہ تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ طیبہ میں نہیں تھے، بی بی زینب کبریٰ پاک سلام اللہ علیہ آپ تشریف لے آئی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، علی المرتضیٰ پاک خوش نظر آ رہے ہیں، سیدہ خاتون جنت بڑی خوش نظر آ رہی ہیں۔ مولا کائنات یہ کہنے لگے کہ اے بتاؤ فاطمہ نام کیا رکھا جائے؟ ان دونوں کی مشاورت سے یہ طے ہوا کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں، وہی نام رکھیں گے۔ اب حضور علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے، انتظار کی وہ گھڑیاں جس سے سیدہ کائنات مولا کائنات گزر رہے تھے، اور جب بھی حضور باہر تشریف لے جاتے تو مدینہ طیبہ میں جتنے عشاق تھے وہ بے چین رہتے تھے کہ کب حضور تشریف لاتے ہیں، کب سرکار آتے ہیں۔ یہی کیفیت سیدہ کی بھی ہوا کرتی، بے چین رہتی تھی کہ میرے بابا کب آتے ہیں، سرکار کب تشریف لاتے ہیں۔ تو آنے سے قبل ایک قاصد آیا، اور یہ طریقہ تھا کہ حضور کہیں بھی تشریف لے جاتے، کسی جنگ کے موقع پر جاتے تو پہلے آپ کی آمد سے قبل کوئی میسیج آتا کہ سرکار اب تشریف لانے والے ہیں۔ اسی طرح ہوا، ایک دن قبل قاصد آیا، اس نے یہ اطلاع دی کہ سرکار کل تشریف لا رہے ہیں۔ بس یہ خبر سننی تھی، سیدہ خوش ہو گئی، خوشی میں اور اضافہ ہوا کہ اب میرے بابا جان آنے والے ہیں۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، جیسے حضور تشریف لائے تو سب سے پہلے مخدومہ کائنات کے گھر آپ تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو آپ کو یہ خوشخبری ملی کہ مولا کائنات کے گھر، سیدہ مخدومہ کائنات کے گھر اللہ تعالیٰ نے حسن پاک اور حسین پاک کے بعد شہزادی عطا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی مبارک آغوش میں لیا، آپ نے بوسہ دیا، پیار کرنے لگے اور بڑی محبت بڑی نظروں سے دیکھنے لگے، اور یہ فرمانے لگے کہ بتاؤ علی فاطمہ نام کیا رکھا ہے اپنی شہزادی کا؟ وہ یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ حسن کا نام بھی آپ نے رکھا ہے، حسین کا نام بھی آپ نے رکھا ہے، تو آپ کے ہوتے ہوئے ہماری یہ مجال کہ ہم نام رکھیں؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے۔ زینب، یہ زینب کون ہے؟ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ۔ آج بھی جو عشاق ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، آج بھی میں ادب کا مزاج بتا رہا ہوں کہ وہ آج بھی ان ہستیوں کا نام بے وضو بھی نہیں لیتے۔ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں، ان کا نام لینے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کس ہستی کا نام لے رہے ہو، کہ جن کے نام رکھنے والے خود سرور دو عالم نام رکھا زینب۔ اب یہ کیا نام ہے سیدہ پاک کا؟ زینب۔ یہ زینب کون ہے؟ اس کے بہت سے معنی بنتے ہیں، مگر جس معنی کو علی المرتضیٰ نے ایکسپٹ کیا اور تسلیم کیا کہ ہاں یہ زینب ہے۔ زین کہتے ہیں خوبصورتی کو، بیوٹی کو، اب کہتے ہیں ابا کو، فادر کو، بیوٹی آف دا فادر، کہ زینب کے معنی کہ اپنے بابا کی خوبصورتی، کہ زین اب کہ اپنے باپ کی خوبصورتی، کہ اگر علی کی خوبصورتی دیکھنی ہو تو زینب میں دیکھ لینا۔
علی کا جلال دیکھنا ہو تو زینب میں دیکھنا کہ کربلا جو ادھوری ہو اور اسے جس نے مکمل کیا ہو تو جو شجاعت زینب میں تھی وہ دیکھ لینا کربلا کے بعد یزیدی دربار میں جو گفتار تھی وہ زبان تو زینب کی تھی مگر لہجہ علی المرتضیٰ کا تھا۔ کہ کون تھی زینب؟ کہ دی کی طرح زینب بھی دی کی طرح با اصول تھی، سارے سفر میں بائی کے ساتھ بطول تھی، زینب کہیں پر حسن تو کہیں پر حسین بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر 5 تن بنی۔ یہ زینب کون ہے کہ جسے سرکار نے اپنے ہاتھوں میں لیا، پیار کیا، اپنی مبارک زبان زینب پاک کے منہ میں بھی یہ عطا کی، حسن حسین کے بعد سیدہ زینب کو پیار کیا۔ ہاں یہ وہی زینب کبریٰ ہے کہ جس مقدس خاتون کا جو لقب ثانی زہرا ہے، کہ سیدہ خاتون جنت کے بعد کوئی ثانی زہرا ہے تو وہ زینب پاک ہے، ثانی زینب تو کوئی نہیں۔ یہ وہی زینب پاک کہ جس کا پورا کردار آپ دیکھیے، جو آج بھی ہماری بہنوں کے لیے آپ کا مقدس پاکیزہ کردار یہ رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ باپ کی اگر خدمت کا طریقہ سیکھنا ہو، باپ کی محبت کو دیکھنا ہو تو زینب پاک کو دیکھ لینا کہ اپنے بابا علی سے کس قدر محبت کرتی تھی، ماں سے کس قدر محبت کرتی تھی، جس نے بھائیوں سے اس قدر محبت کی، اور جس کے بھائی حسن اور حسین کے جیسے ہوں، جس کے بیٹے حضرت اون و محمد کہ کربلا میں جو اپنے بھائی کو آ کر یہ کہنے لگی کہ اے بھائی ان 2 بیٹوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، سب تو اپنی جان دے چکے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ 2 میرے پھول جو تحفے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں اسے قبول فرما لیں۔ کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے لخت جگر کو امام پاک کو تحفے میں دے دیا، اور جنہوں نے کربلا میں سیدہ زینب پاک کے دونوں شہزادوں نے جام شہادت نوش فرمائی۔ یہی وہ زینب کبریٰ ہے کہ جسے امام پاک نے یہ فرمایا تھا کہ اے میری بہن مدینے سے مکہ تک میرے ساتھ رہی ہو، تمہاری تربیت خاتون جنت نے کی ہے، فاطمہ الزہرا پاک نے، علی المرتضیٰ نے، خود رسول اللہ نے تمہیں پیار کیا ہے، حسن بھائی مجتبیٰ تمہاری تربیت کرتے رہے ہیں، تم میری بہن ہو، میں آج شہید کر دیا جاؤں گا، اب جو آزمائش ہے، اب جو امتحان ہے وہ میری بہن، اب وہ تمہارا وقت ہے، تم صابروں کی بیٹی ہو، صابرہ کی بیٹی ہو، صبر کرنا، شاکروں کی بیٹی ہو، شکر کرنا۔ سیدہ زینب کا وہ جو کردار ہے آفٹر کربلا، یہ سیدہ پاک کا کردار ہے کہ سیدہ زینب پاک کے جو اپنے باپ کی زینت ہے، اور زینت بھی علی المرتضیٰ کی ہے کہ جس کا باپ بھی علی ہو تو بیٹی بھی علی بنتی ہے۔ بتا دیا کہ یہ کربلا جو ادھوری ہے، سیدہ زینب اگر چاہتی، میں ایک میسیج دے رہا ہوں ذرا اس کو سمجھیے، اگر چاہتی سیدہ زینب تو آپ کربلا سے مدینہ طیبہ تشریف لے جاتی، کس میں ہمت تھی؟ مگر سیدہ زینب کا وہ کردار ہے، آپ نے فرمایا کہ جہاں سے یہ یزیدی فوج آئی ہے نا شام سے، ہم یہ مدینہ نہیں جائیں گے، ہم مکہ نہیں جائیں گے، ہمارے سب پاکیزہ ہستیوں کو شہید کر دیا، اب یہ زینب پاک اکیلی ہے، 7 بیوی جو ہے شہر بانو ہے، رباب ہے، اور امام عالی مقام کی شہزادی بی بی سکینہ ہے، اور آپ یہ کہنے لگی اور امام زین العابدین نے یہ فرمانے لگی کہ اب ہم مدینہ نہیں جائیں گے، جہاں سے یہ فوج آئی ہے ہم اسی مقام پر جائیں گے جس نے خدا کی وحدانیت، میرے نانا رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کو جس نے پامال کیا، جس نے میرے بابا علی المرتضیٰ کی ولایت کو جس نے پامال کیا،
اسی دربار میں جا کر میں منواؤں گی کہ میرے بابا کی ولایت کیا ہے۔ اور یہی ہوا سیدہ زینب۔ اب یہ آئے تھے تو 22,000 تھے، سیدہ پاک آئی تھی 72 کے ساتھ تھی۔ جب سب شہید ہو گئے تو زینب پاک اسی دربار میں، ناپاک دربار میں، یہ پاکیزہ ہستی جب پہنچتی ہے تو کس کی مجال ہے کہ سیدہ زینب کو کچھ کہے؟ سیدہ زینب اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ اے یزید پلید، اب بتا کہ تیری اوقات ہے کیا، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو نے کربلا میں میرے بھائی حسین کو شہید کروا دیا، تو نے ہمارے گھر کے کئی افراد کو شہید کروا دیا، اب یہ علی کی بیٹی حسین اور حسن کی بہن تیرے دربار آئی ہے، اب بتا کہ تیری اوقات کیا ہے؟ اب ذرا مورخین سے پوچھئے وہ کیا باتیں تھی، وہ کیا خطبہ تھا جو زینب کبریٰ نے کسی اور کے گھر نہیں، یزید پلید کے گھر جا کر یہ بتا دیا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، آج مجھے بتا کہ تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ تو نے 22,000 کا لشکر بھیجا تھا، شہید کر دیے، سب کو شہید کر دیا۔ اسی حسین کی بہن آئی تیرے دربار میں اور سن یہ منوا کر جائے گی کہ علی علی ہے، حسین حسین ہے، اور قیامت تک تو لعنتی ہے۔ حضرات کرام